اللہ تعالیٰ کا شکر، اس کا احسان، کچھ نے ہم پہ پھر سے کرم فرمایا اور ہم اس کے پیارے کلام کو پڑھنے سمجھنے کے لیے آج پھر سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ سورہ بقرہ شریف کی 47 آیات ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ 47ویں آیت جو ہے اس کو ریویو کر لیتے ہیں اور پھر سے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یعنی اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا اور یہ کہ میں نے تمہیں اس سارے زمانے پر فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ مخاطب ہے بنی اسرائیل سے، مخاطب ہے یہودیوں سے بالخصوص اور نصارہ سے بھی، یعنی جو اہل کتاب ہیں ان لوگوں سے، اور انہیں ان کی اوپر کی جانے والی جو نعمتیں ہیں اور فضائل ہیں، جو ان کو فضیلتیں عطا ہوئی تھی اس وقت، ان کو یاد کروا کے رب تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اس کا شکران نعمت یہی ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بندگی اختیار کر لو اور اسلام قبول کر لو، جو یہ پیغام لے کر آئے ہیں اس پیغام کو قبول کرو، یہی اس کا شکران نعمت ہے، کفران نعمت نہ کرو۔ اس میں جو بات ہے کہ فضلتکم علی العالمین جو کہا کہ جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ زمانے پر فضیلت عطا فرمائی، یہ فضیلت تب تک تھی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما نہیں ہوئے تھے۔ آپ کے آنے کے بعد سے یہ فضیلت جو ہے وہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی اور جو ہے یہ امت ساری امتوں سے فضیلت پر ہوگی۔ 48 نمبر آیت میں رب ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے بدلہ نہ دے گی اور نہ کوئی سفارش مانی جائے گی اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی ڈرایا جا رہا ہے، اور یہ نصیحت کا بڑا خوبصورت انداز ہے کہ جس میں جو ہے وہ نرمی کے ساتھ سختی یا سختی کے ساتھ نرمی دونوں انداز کا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے۔ تو جہاں پہلے ان کو فضائل بیان کیے گئے، ان کو انعامات یاد کرائے گئے، ان کو بتایا گیا کہ you have to go like this، اب ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تم قیامت کے دن سے ڈر بھی جاؤ، تو ڈر بھی سنایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی بھی شخص کسی کافر کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کافر کے بارے میں کسی کی کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ اس کافر سے جہنم کے عذاب سے نجات کے بدلے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ہی ان کفار سے اللہ تعالیٰ کا عذاب دور کر کے ان کی مدد کی جائے گی۔ تو یہاں پہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر کوئی شخص شفاعت کی امید پر گناہ کرے گا تو اس سے جو ہے وہ نقصان ہی اس کو ہوگا، نفع نہیں ہوگا۔ مطلب کیا ہوا کہ کافر کو تو کوئی نقصان، اور کافر کو یعنی جو نقصانات ہوں گے اس کے اوپر کوئی نفع تو اسے نہیں پہنچے گا، اور نہ ایسا ہوگا کہ کوئی مسلمان اس کی شفاعت کرنے کے لیے تیار ہوگا، کیونکہ تو ایسے کفار ہوں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ مسلمان تو ہے لیکن وہ بالکل بے خوف ہو جائے اور نڈر ہو جائے، یعنی جیسی یہ آیت آپ نے سنی تو آپ نے کہا دیکھو شفاعت تو ان کے لیے نہیں ہوگی، کفار کے لیے نہیں ہوگی، اور کفار جو ہیں وہ بالکل جو ہیں وہ اس سے بہرہ مند نہیں ہو سکتے، تو ان مسلمانوں کو تو شفاعت مل نہیں ہے، تو خیر ہے جو مرضی کرتے رہو۔ تو یہ ایک ایسا خطرناک مسئلہ ہے کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ مفہوم ملتا ہے کہ فرمایا کہ جس کو اس بات کا خوف نہیں ہے نا کہ اس کی ایمان پہ کوئی مسئلہ آ سکتا ہے، اور ہمیں اس بات کا خوف اس شخص سے ہے کہ مرتے ہوئے اسے ایمان نصیب نہیں ہوگا، یعنی اس کا ایمان نکل جائے گا، تو اپنے ایمان کے اوپر ڈرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ خاتمہ بالایمان کی دعا کرتی رہنی چاہیے، ہمیشہ اس بات سے ڈرتے رہنا۔ آپ دیکھیں نا ہمارے پاس اس کی اگزامپل موجود ہے کہ عشرہ مبشرہ سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان کی زندگی کے اندر ہی کہہ دیا کہ تم سب جنتی ہو، ٹھیک،
یعنی یہ وہ ہیں جن کو ایک مجلس میں کہا کہ تم سارے کے سارے تم بھی سب کو جنتی کہا، اور ان کو الگ سے بھی کہا، ٹھیک ہے، اور الگ اور صحابہ بھی ہیں جن کو حضور اسلام نے جنت کی بشارت دی، لیکن آپ دیکھیں پھر بھی لوگ ڈرتے تھے، پھر بھی ہر وقت جو ہے وہ ان کی عبادات اور معاملات اور ان کی سوچ، تو اس بات کو زندہ رکھنا چاہیے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس کو چونکہ وہ اینٹی ڈوٹ پڑا اس کے پاس سانپ کے کاٹے کا، تو وہ گلے میں سانپ لٹکا کے پھرتا رہے، اس کو بیوقوف کہیں گے نا آپ، یہ بھی کیا کر رہے ہو، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں، اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تو ٹھیک ہے، شفاعت اللہ نے چاہا، اللہ کی عطا سے جب اذن ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا باقیوں کو تو ہمیں شفاعت ملے گی، لیکن اس امید کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم نے تو ملے گی تب جب ایمان ساتھ لے کر جائیں گے نا۔ اگر ہم اسی پہ کرتے رہے کہ پتہ نہیں ٹھیک ہے جو مرضی کریں، بخشے جائیں گے، اور کیا ہم جب وقت نزاع آئے تو اس وقت ہمیں سزا کے طور پہ ہو جائے کہ ہمارا ایمان ہی لے لیا جائے، تو پھر کیا کریں گے؟ کہ گناہوں سے ایمان کمزور ہوتا ہے، یہ بات آپ جانتی ہیں نا، تو گناہوں کی جب کثرت ہوگی بار بار کریں گے تو اتنا نہ اللہ نہ کرے کمزور ہو جائے کہ ایمان ہی نکل جائے ہاتھ سے، تو پھر کیا فائدہ؟ تو کامیابی تو اسی کو ہے جو ایمان لے کے جائے، تو اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے اور نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ ہاں، آپ کے اعمال کے لیے آپ نے بیسٹ کر لیا، اب آپ یہ ہوپ رکھیں، اب آپ یہ امید رکھیں کہ میں نے اپنا بیسٹ دے دیا ہے، ٹھیک ہے، اب جو کوئی کمی بیشی رہ جائے گی تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، ٹھیک ہے، اب جو ہے کوئی میں نے تو اپنا بیسٹ کیا ہے۔ دس از وٹ شوڈ بی دا اپروچ۔ اگلی آیت میں ہے کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، یعنی اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے۔ کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اب وہی بات ان کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ دیکھو جو پہلے کہا تھا نا، ابھی پچھلی آیت میں نے پڑھا کہ نعمتوں کا ذکر کیا، اب انہی نعمتوں کی تھوڑی تفصیل ذکر کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ پہلے اجمالی طور پہ تھا، اب تفصیل کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ کیا نعمت، میں کہ ایک نعمت تو یہ کہ میری وہ نعمت کو یاد کرو کہ جب تم لوگ جو ہے وہ فرعونیوں کے انڈر تھے، اور فرعونی جو ہیں وہ کیا کرتے تھے کہ وہ تم سے بڑی مشقت کے اور محنت کے کام لیا کرتے تھے، اور تمہاری جو کمریں اور گردنیں ہیں وہ ان کے کام کرتے کرتے زخمی ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے، اور غرباء کے اوپر ٹیکس مقرر کیے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور جو کچھ کماتے تھے سارا دن میں غروب آفتاب تک وہ ٹیکس کی مد میں ان سے یومین لے لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور جو نہ دیتا یا دے نہ پاتا اسے اسی وقت سزائیں ملتی تھی، یعنی سارا دن کام بھی کرتے، مزدوری بھی کرتے، اور پھر بعد کو یا تو مال جو کماتے وہ دے دیتے واپس، یا بہت تھوڑا گھر لے کے جاتے، جو تھوڑا آگے کھڑا ہوتا تو اس کو اتنا مارتے کہ وہ بیچارہ ویسے ہی جو ہے وہ ادموا سا ہو جاتا۔ فرعون آپ سمجھتے ہیں، فرعون اصل میں ڈیزگنیشن کا نام ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جتنے بھی بادشاہ مصر تھے ان کو فرعون کہتے ہیں، فیروز، ٹھیک ہے۔ رامسس اصل میں جو رامسس 2 ہے یہ وہ ہے جس کو جو فرعون موسیٰ علیہ السلام والا ہے اس کو رامسس 2 انگلش میں کہتے ہیں، اور عربی میں شاید اس کو ولید کا نام دیا گیا ہے، مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، ولید میرے ذہن میں ہے کہ اس کو شاید یہ نام دیا گیا ہے، اس طرح کا کوئی نام تھا اس کا، لیکن رامسس تو معروف ہے جو انگلش کے اندر ہے، رامسس 2۔ تو یہ مختلف فرعونیوں کے مختلف ادوار کا ذکر یہاں پہ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ وہ لوگ کرتے تھے۔ اور پھر جو فارس کے بادشاہ ان کو کسریٰ کہتے تھے، ٹھیک ہے، اور جو روم والے ہیں ان کو قیصر کہتے تھے، سیزرز، ٹھیک ہے، تو سیزر بھی ایک نہیں ہے، سیزرز بھی ڈیفرنٹ ہیں، ٹھیک ہے، اور جو کسریٰ ہیں یہ بھی الگ الگ ہیں، اور حبشہ کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کو نجاشی کہتے تھے، تو نجاشی ایک ہی نہیں ہے، نجاشی بھی ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے، تو دیز آل آر دا ڈیزگنیشنز آف دا کنگس، ٹھیک ہے، ان کے ڈیزگنیشنز کے طور پہ بولا جاتا تھا، ٹھیک ہے،
اور اب یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے والا ہے، بلکہ یہاں پہ آ گیا نام، وہ اس کا پورا نام تھا ولید بن مصعب بن ریان، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ والا تھا، عربی نام اس کا ولید بن مصعب بن ریان تھا، ٹھیک ہے. تو اس کی عمر تقریباً 400 سال سے زیادہ ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو اب جو آیت میں بالخصوص بات کی جا رہی ہے وہ اسی کے انڈر رہنے والے جو لوگ تھے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس نے جو تم پہ ظلم کیے، وہ کیا ظلم تھے؟ جیسے وہ یہاں پہ جو کہا کہ یذبحون ابناءکم، کہ تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کروا دیا کرتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے خواب دیکھا تھا، اور خواب اس نے دیکھا تھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ کا گولا ہے، اور اس نے مصر کو گھیر کر تمام جو قبطی ہیں، قبطی جو ہیں سوری، تو وہ جو قبطیوں کو اس نے جلا کر بنی اسرائیل کے علاوہ کے جو لوگ ہیں ان کو اس نے جلا دیے. یعنی بنی اسرائیل والے بچ گئے، اور جو قبطی ہیں یا عمالقہ، یہ 2 قومیں تھیں جو بادشاہ بنتے تھے اس وقت، تو ان کو جو ہے وہ اس نے جلا دیا اور مار دیا، نقصان پہنچا. تو بڑا یہ ڈرا، اپنے نجومیوں کو، کاہنوں کو اس نے بلایا، جادوگروں کے دور تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں سے، وہ جو ہے نا وہ تیری ہلاکت کا اور سلطنت کی تباہی کا باعث بنے گا. تو اس نے پھر یہ کیا کہ پھر اس نے جتنی دیر اس کی رین رہی ہے اس وقت میں، کیونکہ پاور میں تو تھے ہی، اس نے کہا جہاں جہاں بھی بنی اسرائیل کے ہاں بچہ پیدا ہوگا نا اس کو ذبح کر دیتے. تو دس واز ہز پریکٹس، کہ جتنے لڑکے ہوتے تھے ان کو یہ ذبح کرواتا تھا. لیکن اللہ کی شان دیکھیں، جس کو اللہ نے رکھنا ہے تو کیسا رکھنا ہے، سب جانتے ہیں. 400 سال عمر رہی ہے اس کی. تو اس طرح اس نے ہزاروں بچے جو ہیں وہ اس نے جو ہے وہ ذبح کروائے ہیں، ہزاروں بچے اس نے جو ہے وہ قتل کروائے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر ہوا یہ کہ جو اسی قوم کے جو بوڑھے تھے وہ جلدی مرنے لگے، تو قبطی سرداروں نے گھبرا کر یہ شکایت کی فرعون سے کہ بنی اسرائیل نے موت کی کثرت ہو گئی ہے اور ان کے بچے بھی قتل ہو رہے ہیں، اگر یہی صورتحال رہے گی تو ہمیں غلام کہاں سے ملیں گے. تو وہ سسٹم چینج ہو رہا ہے نا، کیا کریں. تو اس پہ پھر اس نے کہا کہ ایسا کیا جائے پھر کہ ہر 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں، یہ کیا جائے، ٹھیک ہے. تو جو سال چھوڑنے والا تھا اس میں سیدنا ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے. اس طرح وہ پرورش پا گئے. اور جو سال قتل والا تھا اس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر وہ آپ باقی واقعات اب جانتے ہی ہیں، ٹھیک ہے. وہ بھی آگے آئے گا بھی انشاءاللہ سورہ قصص کے اندر، انشاءاللہ جماعت پہ پہنچیں گے تو اس کی ڈیٹیلز بھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ یہ تمہاری اس وقت بہت بڑی آزمائش تھی. یہاں پہ لفظ بلا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور فی ذالکم بلاء، کہ تمہارے لیے ایک بڑی بلا ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے، ٹھیک ہے. تو بس بات ہوئی ہے کہ نعمت سے بندے کی شکر گزاری اور محنت و مشقت سے اس کے صبر کا حال ظاہر ہوتا ہے. تو اس آیت میں جو کہا گیا کہ جو بلا، محنت، مصیبت جو ہے وہ یہی تھی کہ فرعون کے مظالم کی طرف اگر اس کو بلا کو لے کے جائیں کہ یہ بلا یعنی اس کا ظلم بلا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ جو مصیبت ان کے اوپر آئی، اور نجات دینے کی طرف سے کہا جائے تو مطلب یہ ہوا کہ ان کو جو ہے وہ جو نعمت میسر ہوئی ہے اس نعمت کے اوپر جو تم ناشکری کر رہے ہو یہ بلا ہوئی، ٹھیک ہے. تو دونوں انداز کے ساتھ یا دونوں تطبیقوں کے ساتھ بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ بڑی بلا ہے ان کے لیے، آزمائش ہے ان کے لیے، امتحان ہے ان کے لیے. تو اس امتحان کو ان کو کوئی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر اللہ تعالیٰ کے دین کے، اپنی عقل نہیں، اپنے معاملات نہیں، اپنی سوچ نہیں، اپنے کلچر نہیں، اپنی ثقافت نہیں، باپ دادا جو کہتے تھے وہ بات نہیں، بلکہ اپنے ان ساری پریکٹسز کو ایک طرف چھوڑ کے اپنی عقلوں کو رسول اللہ کے حکم کے مطابق ڈھال لینے کا نام ہے دراصل دین، ٹھیک ہے. اس کو قبول کرو، یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو جو ایگوسٹک ہوگا وہ نہیں مانتا. آج بھی ایسا ہی ہے، آج بھی I'm really sorry to say ایسا ہی ہے کہ لوگ جہاں پہ اڑ جائیں نا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ دنیا جہاں کے مولوی صاحب اکٹھے ہو جائیں، جو مجھے سمجھ میں آیا وہی درست ہے. وہ جیسے میں اکثر ہنستا ہوتا ہوں کہ ہمارے ہاں علماء حق کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو میری مرضی کا حق بیان کرتے ہیں وہ علماء حق کے، تو یہ تو نہیں ہوتا نا، سمجھ رہے ہیں. سو دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ.
وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ کہا گیا اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کیا۔ مزید احسانات کا ذکر کیا جا رہا ہے اور نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور کہا گیا کہ ایک نعمت تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر یہ کہ ان کو ظلم و ستم سے نجات دے دی، پھر تمہیں دکھایا کہ وہ غرق ہوئے تاکہ کوئی وہ نہ جائے، خوف ہی نہ رہے، تمہارے سامنے ان کو غرق کیا۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو سائیکالوجیکل سودنس ہے کہ جس نے بڑی دیر ظلم کیا ہو واقعی آنکھوں کے سامنے وہ ڈوب رہا ہے تو آپ کو ایک ایک ریلیکسیشن آتی ہے کہ اچھا، تو یہ ایک دیا آنکھوں کے سامنے غرق کیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر وہ غائب ہو جائے تو ظاہر کمیونیکیشن ویسی تو نہیں تھی جیسی آج ہوتی ہے، اب تو گلوبل ولیج بن گیا نا، وہ تب تو ایسا نہیں تھا، تو کیا پتا کہ وہ نکل جاتے تو ساری زندگی ڈر لگا رہتا کبھی آ جائیں گے، کبھی پکڑ لیں گے، کبھی آ جائیں گے، کبھی پکڑ لیں گے۔ ریلیکس کر دیا، آنکھوں کے سامنے غرق کیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات کہ وہ جو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، مجھے اب یاد نہیں آ رہا، کسی نے ابھی ریسنٹ سوشل میڈیا پہ کو میں نے پوسٹ دیکھی جس میں اس کا بھی مذاق اڑایا جا رہا تھا سمندر کے پانی کو کھڑا کر دینے کے حوالے سے، تو بہت زیادہ خیال رکھا کریں، یہ بات قرآن میں ہے، آپ نے دیکھا نا، یہ قرآن میں ہے، تو اللہ نہ کرے کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو دیکھو وہ کس کا انکار کر رہا، ٹھیک ہے۔ تو ہر جگہ پہ وہ لاجکس اور ہر جگہ پہ سائنس نہیں لڑایا کریں، کچھ لوگ جو ہے نا وڈیر شانے بنتے ہیں، وڈیر شانہ بننا بعض اوقات ایمان بھی لے جاتا ہے، تو کوشش کیا کریں یہ کام نہ کریں، پوچھ لیں، علماء کے پاس جائیں، ڈسکس کریں، جب تک آپ کلیئر نہیں ہوتے اتنی طرح بحث بھی کر لیں، کوئی بات نہیں، بٹ ڈونٹ بی ویری، جسے کہتے ہیں نا فاسٹ ٹو گیو دی آنسرس، ٹھیک ہے، یا فیصلہ کرنے میں اتنی جلد بازی نہ کریں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے، دور بڑا خطرناک ہے۔ تو میری ایڈوائس یہی ہے کہ جب بھی کچھ آئے ڈو ڈسکس، ٹھیک ہے، جتنا ہو سکے، پتہ نہیں کہاں پہ کیا آج ہوتا ہے، اور یہ بھی نہیں آپ کو پتا کہ جو کانٹینٹ بنا کے بھیج رہے ہیں وہ مسلمان ہے بھی کہ نہیں ہے، ایتھیسٹ یہ کام کر رہے ہیں اس وقت بہت زیادہ، تو ان کا تو کام ہی ہے کہ وہ تو آپ کو متنفر کرنا چاہتے ہیں اللہ سے اور کسی بھی دین سے، واٹ ایور یو آر فالوئنگ، اور اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کس گروپ سے تعلق رکھیں، یہ کام ہو رہا ہے، قادیانی یہ کام بہت زیادہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کائنڈلی ان باتوں کو سمجھیں، تو وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ آپ متنفر ہوں چیزوں سے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، پچھلی دفعہ کی نشست میں ورکعوا مع الراکعین پڑھا تھا ہم نے، تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، پھر دعائیں خود مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم ان کے ساتھ ہوں جو صالحین ہیں، والحقنا بالصالحین کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو وہ پھر آپ روز اپنی رکعتوں میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں میں مالک و مولا شامل رکھ، ان کے ساتھ، ان کے رستے پہ، تو رستے پہ تب چلیں گے جب ان کے ساتھ محبت ہوگی، ان کے ساتھ انسیت ہوگی، ان کو سمجھتے ہوں گے، ان سے ذہنی کوئی ہم آہنگی بنتی ہوگی، ان کو کوئی سلسلہ کار کو سمجھیں گے، تبھی کچھ ہوگا نا، لیکن اگر نفرت ہوگی، ان سے باغی ہوں گے، ان کو گالیاں نکالیں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے معاذ اللہ وغیرہ وغیرہ، تو پھر تو ہو گیا نا کام، پھر تو کبھی بھی آپ وہ اٹیچ ہی نہ ہو سکے نا، پھر کال اور ہوگا، فعل اور ہوگا، کہ منہ سے تو کہہ رہے ہیں لیکن سمجھ رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں ہی عقل کل ہوں، تو پھر کیا فائدہ ہے، اللہ نے کیوں سکھایا آپ کو اللہ دینا ہے، صراط الذین، وہ لوگ سنگل کی بات نہیں کر رہا اللہ، He's saying it to be in the group of those people جو انعام یافتہ ہے، یہ بات سمجھ رہے ہیں۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک بھی میں نے پچھلے دنوں جو اٹیچ ہے ان تک پہنچی بھی ہوگی، وہ یہ کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ حضور الاسلام نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ آخر کے لوگ اپنے بزرگوں کو، یعنی جو پہلے کے لوگ ہیں جو پرانے ہیں، ان کو گالیاں دیں گے، ان کو برا بلا کہیں گے، ان کو عیب نکالنا، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں بھی اس وقت ہو رہا ہے، بڑی زبردست انداز کے ساتھ، کیمپین کے ساتھ ہو رہا ہے،
ٹھیک ہے. بالخصوص نئے بچے جو ہیں ہمارے, چلو ہم تو پھر کچھ سمجھدار ہیں الحمدللہ, تو ہم بچ جاتے ہیں, ہم کچھ سوچ بھی لیتے ہیں. بچے تو سوچتے بھی نہیں ہیں کہ وہی بات, ہم نے اتنی غور بھی نہیں کیا. آج کل بچوں کی تربیت والدین سے زیادہ موبائل فونز کر رہے ہیں, سوشل میڈیا کر رہے ہیں, تو ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم چیک بھی کریں. تو جب ہم, جیسے وہ پرانے زمانے میں نانیاں دادیاں تھیں تو وہ کہانیاں سناتی تھی بزرگوں کی, تو ایک رسپیکٹ ایلیمنٹ آ گیا تھا نا بچوں میں. اب تو وہ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ بھی نہیں رہا. وہ اگلی زمانے کی جو مائیں ہیں وہ تو وہ مائیں ہیں یعنی وہ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ ہماری مائیں, جو ابھی ہماری مائیں اللہ سلامت رکھے جن کی ہیں, اور جن کی نہیں ان کو بخشش, ان کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات ملے ان کو, تو جن کے بھی ہیں نا یہ وہ آخری مائیں ہوں گی شاید جن کے سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹس نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو آگے پتہ نہیں کیا سسٹم ہے, میری سمجھ رہے بات. تو وہ اب وہ رہا ہی نہیں ہے نا, وہ تربیت کا ایک معاملہ, اور وہ بزرگوں کو سننا اور وہ ساری چیزیں. تو کہیں نہ کہیں انسان جھجکتا ہے کہ نہیں یار وٹ ایور, چلو میں نہیں بھی مانتا تو میں عزت تو کرتا ہوں نا کم از کم. اب کے بچوں میں وہ چیز بھی نہیں رہی ہے. تو سرکار علیہ السلام کی وہ جو بشارت تھی نا, وہ جو بات تھی کہ یہ کام ہوگا قیامت کے آخری دنوں کے اندر, ٹھیک ہے, بشارت ان کے لیے جو بچ جائیں گے, اس لیے میں نے بشارت کہا, ٹھیک ہے. تو ان کے لیے تو الارمنگ وارننگ ہے جو یہ کام میں لگ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی پورا ہو گیا, تو اس لیے بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے. بہرحال یہاں پہ بھی اسی کی طرف ذکر ہے کہ ہم نے جو ہے وہ تم پہ یہ کرم کیا کہ ہوا یہ تھا کہ رات کا واقعہ تھا. رات کے وقت میں بنی اسرائیل کو حکم ہوا, سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ یہاں سے نکل کر آپ مصر کی طرف روانہ ہوں, ٹھیک ہے. اور صبح کو فرعون ان کی جستجو جو ہے وہ میں نکلا, اور ایک بھاری لشکر لے کر دریا کے کنارے پر ان کو پا لیا. اس نے بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی. آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا پر اپنا عصا مارا, اس کی برکت سے عین دریا میں 12 خشک راستے پیدا ہو گئے اور پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا. ابھی ایک راستہ بھی نہیں تھا کیونکہ ان کے 12 قبیلے تھے, اور قبیلے کے لیے الگ راستہ ہوا. اور پھر یہاں تک نہیں ہوا, جو دیواریں بنی ان دیواروں کے اندر, دیواروں جو تھی نا ان کے اندر جالیاں بنی, کیونکہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا دل نہیں لگے گا راستے نہ جسے کو دیکھنا بھی چاہتا. یہ بھی تو کمال تھے نا. لیکن ان کے اس لاڈ کو بھی اٹھایا گیا. کافی طویل راستہ, جی کافی طویل راستہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ بھی اس میں کچھ ایکسچینج کرنا ہوتا تو وہ بھی کر لیتے تھے, وہ بھی کھل جاتی تھی ان کے لیے. تو یعنی وہ اس طرح کا سیٹ اپ تھا ان کا. یہ کتنے سربراہی لوگ تھے؟ یہ ہزاروں میں تھے تقریباً, ٹھیک ہے. تو یہ جو تھے وہ اکٹھے ہوئے, اور یہ لوگ نکلے اور 12 رستے بنے, پانی کھڑا ہو گیا, ٹھیک ہے. اچھا, ہر جماعت ہر قبیلہ جو تھا وہ اپنے اپنے راستوں میں سے اس میں سے گزرتا تھا, اور باتیں بھی کرتے تھے راستے میں یہ لوگ, ٹھیک ہے. تو اتنی دیر میں ساتھ ساتھ فرعون بھی اپنے لشکر کو لے کر آیا. تو جب یہ بالکل عین درمیان میں آ گیا تو وہاں پہ پھر یہ لوگ اتنی دیر میں نکل گئے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اب جو ہے نا اس کو یہ واپس اپنی جگہ پہ آ جائیں, جیسے تھا تو غرق ہو گیا. تو اس طرح سے سارا معاملہ ہوا. تو یہاں پہ ایک اور بات بھی سمجھ میں آ گئی جو ہمارے سیکھنے والی ہے, وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ نبینا علیہ السلام پر ہونے والے انعامات کی یادگار قائم کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود سکھایا ہے. یہ سنت ہے رب تعالیٰ کی. اچھا, آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کام ہوا تھا یہ ہوا تھا یوم عاشورہ کے دن, یعنی وہی 9ویں اور 10ویں محرم جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ 10ویں تاریخ کو ہوا تھا, اور موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے, آپ نے سنا ہوگا اس بارے میں, بخاری شریف کے حدیث پاک ہے کہ اس دن یہ روزہ رکھتے تھے. تو جب مدینہ شریف میں سرکار تشریف لے کر آئے تو عاشورہ کا یہودی روزہ رکھ رہے تھے, تو آپ نے ان سے پوچھا, جب پیغام بھی جو ہے کہ بتاؤ کس دن کا روزہ رکھ رہے ہیں, کس بات کا روزہ ہے. لیکن رسول اللہ کو پتہ تھا, وہ اس لیے تھا کہ عوام کو پتہ چل جائے. تو
انہوں نے کہا کہ یہ تو اس دن کا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات بخشی تھی فرعون سے، تو ہم اس کے شکرانے کے اندر یہ جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تھا وہ یہ تھا کہ تمہاری نسبت موسیٰ سے تعلق میرا زیادہ ہے، یعنی ظاہر ہے کہ ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور علیہ السلام، تو فرمایا کہ اس دن روزہ ہم بھی رکھیں گے لیکن اس کے ساتھ ایک روزہ اور بھی ملائیں گے، یعنی جو آپ کرتے ہیں اس سے فرق کرنے کے لیے ہم اپنی عبادات میں زیادتی کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ اور دلیل ہو گئی کہ ان دنوں کو باقی رکھنا، اس کی یاد منانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی ہے۔ مہر لگ گئی نا کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یاد نہیں کرو، نہیں کہا کہ ہو تو گیا ہم اس کو ہر سال یاد کریں گے اور تم سے بڑھ کے یاد کریں گے، تم نے کیا یاد کرنا ہے تم سے زیادہ بڑھ کے یاد کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سمجھ میں آگئی بات کہ یہ بزرگان کے دن، جو نعمتوں کے دن یا اللہ کی رحمتوں کے دن یا کسی برکت کے دن ہوں تو ان کو اسپیشل اوکیزن کے طور پہ یاد رکھنا یا اس دن زیادہ شکر ادا کرنا یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بجا لانا، یہ کوئی ایسا برا کام نہیں ہوتا، بلکہ یہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بات، اور آپ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ جب بھی 10 محرم کا روزہ ہمارے یہاں رکھا جاتا ہے تو صرف 10 کا نہیں رکھا جاتا تاکہ ان سے مشابہت نہ رہے، تو ان سے تبدیلی رکھنے کے لیے ہمیشہ 2 روزے رکھے جاتے ہیں، یا تو 9ویں اور 10ویں کا کر لیا کریں یا 10ویں اور 11ویں کا کر لیا کریں، تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس سے اگلی آیت میں یہ کہا گیا کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یعنی اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم واقعی ظالم تھے، ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی بھی عطا فرمائی، مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ پھر بتا رہا ہے کہ دیکھو تم نے غلطیاں بھی کی ہیں، ان غلطیوں کے اوپر ہم نے تمہیں معافیاں بھی پہلے دی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کیا، جیسے کہا گیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ہلاکت کے بعد جب مصر کو واپس لوٹے تو ان کی درخواست پر اللہ نے ان کو تورات عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا تھا، اس کے لیے 30 دن اور پھر 10 دن کا اضافہ کر کے 40 دن کی مدت مقرر ہوئی، آپ خلوت میں رہے، ایک پورا آپ کا ایک پروسیس تھا جس میں آپ رہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ذوالقعدہ جس کو بولتے ہیں، یہ 40 دنوں میں ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اور ذی الحجہ کے 10 دن شامل تھے، تو اس لیے یہ 10 دن بھی اہمیت کے مانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کی بہت ساری اہمیتوں میں سے ایک اہمیت یہ بھی ہے، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، والفجر ولیال عشر کے اندر بھی اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ اعراف جب آئے گی تو انشاءاللہ اس کے اندر بھی تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل ہے، تو وہ ہم تب انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو تھے جب گئے تو اپنا نائب حضرت ہارون علیہ السلام جن کے بھائی ہیں ان کو بنا کر گئے اور تورات لینے کے لیے آپ کوہ طور کے اوپر چلے گئے، 40 دن ٹھہرے، کسی سے بات چیت نہیں کی، اللہ نے ان کو تحریری صورت میں جو ہے وہ یہ بھیجی تھی، یعنی تورات جو ہے وہ ریٹن آئی تھی، قرآن مجید تو لکھوایا گیا نا کاتبین وحی جیسے، لیکن تورات جو ہے وہ ریٹن آئی تھی، تو ریٹن ملی ان کو، ٹھیک ہے۔ اب اتنی دیر میں ہوا کہ جو سامری تھا اس نے وہ ایک بچھڑا بنایا سونے کا، مورتی بنائی اور کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے، اور 1 مہینے تک موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرنے کے بعد ہوا یہ، انہوں نے کہا وہ تو نہیں آتے، وہ چلے گئے ہیں، اب جو ہے وہ یہ ہے تمہارا معبود اس کے اوپر، تو اس نے بہکایا اور بچھڑے کی پوجا شروع کروا دی۔ تو اس میں جو ہے وہ سارے بنی اسرائیل شامل تھے جن نے کام کیا تھا، ٹھیک ہے، سوائے حضرت ہارون علیہ السلام اور آپ کے ساتھ 12,000 کچھ ایسے لوگ تھے جو اس کام میں نہیں پڑے تھے، اس کے علاوہ جتنی بنی اسرائیل تھی وہ ساری کی ساری پوجا پہ لگ گئی تھی۔ یہ بھی ایک الگ واقعہ ہے کہ سامری، آپ کو شاید نئی بات لگے کہ سامری کا نام بھی موسیٰ ہے، 2 موسیٰ ہیں،
ایک تو موسیٰ بن عمران ہیں جو نبی ہیں، اور ایک موسیٰ سامری ہے. ہاں، سامری کا اصل نام بھی موسیٰ ہی ہے. اور یہ جو موسیٰ سامری ہے یہ جبریل امین کو دیکھ سکتا تھا. اب آپ پوچھیں کیسے دیکھ سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو بھیجا فرعون کے ہاں، اور یہاں آپ کی پرورش ہوئی، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، اور جو اتنا بڑا دشمن ہوا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہوا، آج تک نشان عبرت ہے، تا قیامت رہے گا. نشانی ہے یہ کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، دیکھو اس کی درگت کیسی بن رہی ہے. اتنی خطرناک اور سخت نفرت انگیز شخصیت کہ ہاں اللہ نے اپنے پیارے محبوب موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا. سبحان اللہ. کہ دیکھو کہاں وہ پلان کر رہا تھا کہ کوئی بچہ پیدا ہی نہ ہو سکے، تو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ دیکھے کہ کیسی خوبصورت ہے. ٹھیک ہے، اس میں کئی اسباق ہیں، جو جتنا لے لے. پھر آپ دیکھیں کہ جو اس صحبت میں رہا بالخصوص، یعنی فرعونیوں کے ساتھ رہا، فرعون کے گھر رہا، ظاہر اس کا ماحول کیا ہوگا، معاملات کیا ہوں گے، اللہ نے اس کی حفاظت کیسے انداز سے آپ کی حفاظت فرمائی. ٹھیک ہے. اچھا، پھر وہ آپ نے واقعہ بھی وہ جانتے ہیں آپ، کہ وہ اسے ٹیسٹ بھی کیا تھا، کہ جب وہ اچھائیاں نظر آئیں تو نجومی نے کہا کہ یہ تو کوئی خاص ہی لگتا ہے یہ مسئلہ. ٹھیک ہے نا، تو اس کو ٹیسٹ کیا جائے. انہوں نے کہا ٹیسٹ کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا ایک طرف جو ہے نا وہ ہم سونا رکھتے ہیں، ایک طرف آگ رکھتے ہیں، تو اگر وہ آگ کے انگارے کو پکڑ کے منہ میں ڈال لیا تو ہم سمجھیں گے کہ یہ نارمل بچہ ہی ہے. ٹھیک ہے، ورنہ اگر یہ خاص ہے تو پھر یہ اس طرف نہیں جائیں. تو آپ نے ہاتھ بڑھایا تو جبریل امین نے ہاتھ تبدیل کروا دیا تھا، اور وہ تبھی وہ آپ وہ جو میں نے بھی شروع میں بھی آیت پڑھی تھی زبان کی لکنت والی، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری، تو یہ بھی ہوا تھا. لیکن دوسری جانب جو یہ موسیٰ سامری ہے، اس کی والدہ نے اس کو جنگل میں پیدا کیا، ظاہر ہے کیونکہ ماحول ایسا تھا، بچے قتل ہو رہے تھے، تو چھوڑ دیا اس کو کسی طرح. تو جبریل امین کسی جگہ پہ تھے جا رہے، تو آپ کو اللہ نے حکم دیا کہ اس بچے کو نہ دودھ پلاؤ، یہ بچہ اس کی پرورش کرو، اس کو اس قابل کرو کہ یہ رہ جائے. تو جبریل امین جو ہے وہ گزرتے گزرتے کیا کرتے کہ اپنی انگلی جو ہے وہ اس کے منہ میں ڈالتے، اور اس کو یہ چوستا، اور اس سے جو ہے وہ جو شیریں دودھ جو بھی نکلتا وہ اس کی خوراک بنتی، اور اس طرح جو ہے وہ اس کو یہ اس وقت میں یہ بچ گیا. تو اب یہ خاصیت پیدا ہوئی، اس کو انسیت، چونکہ انسیت پیدا ہو گئی، اس انسیت کی وجہ سے یہ جبریل امین کو دیکھ لیتا تھا. یہ تھا موسیٰ سامری کا راز. اب بچڑے کا مسئلہ یہ تھا کہ خالی وہ بچڑا تھوڑی تھا، وہ ہوا یہ کہ جس وقت وہ رستہ بنا، تو رستہ جب بنا نا تو ہوا یہ کہ فرعون جو تھا وہ ایک جگہ پہ آ کے ڈر گیا تھا، رک گیا تھا، یہ اندر نہیں آتا تھا، سیانا تو تھا نا وہ. اس نے کہا کہ نہیں یہ کھڑا تو ہو گیا، تو باندر بھی تو ہو سکتا ہے نا، جادوگر تو کہتے ہی تھا نا موسیٰ علیہ السلام کو، وہ سانپ والا واقعہ تو ہو گیا تھا سارے معاملہ، تو جانتا تو تھا وہ. تو اب جائے کیسے، آگے تو نہیں جاتا تھا وہ، لیکن اللہ نے لے کے بھی آنا تھا. تو جبریل امین نے کیا کیا کہ جبریل امین جو ہے وہ ایک خاص گھوڑی جو تھی اس کے اوپر سوار ہوئے، اور وہ سوار کر کے نا آپ اس کو آگے لے کر گئے. جب آگے لے کر گئے نا تو وہ ایسی حسینہ تھی گھوڑی کہ اس کے جو گھوڑے تھے فرعونیوں کے، وہ خود بخود پیچھے چلنا شروع ہو گئے اس کو دیکھ کر. یہ انداز تھا. موسیٰ سامری جو ہے وہ دیکھ رہا تھا، اس نے کیا کیا کہ اس نے وہ جو گھوڑی کے نیچے آنے والے مٹی تھی نا، اس مٹی کو پکڑ کے اس نے ڈال لیا ایک تھیلی کے اندر، اور انہوں نے بس رکھ لی. ٹھیک ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نہیں، موسیٰ علیہ السلام جبریل امین جس گھوڑی پہ بیٹھے ہیں اس کے پاؤں کے نیچے آنے والی خاک کی تاثیر کا عالم یہ تھا کہ اس نے اس کو جب بچڑا بنا کے اس کے منہ میں ڈالنا تو بچڑا بولتا تھا، اس میں سے آواز آتی تھی، تو اس کو یہ تاثیر پتہ تھی، تو اسی لیے دیٹ واز سم تھنگ اسپیشل، جس نے اس بات پہ قائل کیا بنی اسرائیل کو کہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، دیر از سم تھنگ اسپیشل. کیونکہ بات تو یہ مشہور تھی نا کہ
موسیٰ کا خدا بات کرتا ہے، اٹ ٹاکس، اس نے کہا تو یہ بھی بات کرتا ہے. تو دس میڈ دیئر مائنڈ کہ ہاں یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہوگا، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا. تو دس ایکچولی دا ہول سینیریو واز. تو اللہ کی قدرت ہے کہ بگڑنے پہ آئے تو جبریل علیہ السلام کی انگلی چوسنے والا بھی بگڑ جائے، ٹھیک ہے، اور بچنے پہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام کہ جو فرعون کی صحبت میں رہ کبھی بچ جائیں ہیں. تو یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے. تو ہم نے یہ بات تو سنی ہے کہ صحبت تبدیل کرتی ہے، اپنا اثر رکھتی ہے، صحبت یقیناً اپنا اثر رکھتی ہے، لیکن فطرت بھی ایک چیز کا نام ہے، ٹھیک ہے. جو بد فطرت ہوگا وہ بد فطرت ہی ہوگا، ٹھیک ہے، وہ مشکل سے تبدیل ہوتا ہے. اور جو اچھی فطرت والا ہوتا ہے وہ اچھی فطرت والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں مجھے ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے شیخ سعدی بوستان میں سے، لیکن وہ پھر کبھی کے لیے چھوڑتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہوا یہ کہ یہی معاملہ ہوا، وہ ان سے دور رہے. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، آپ وہ اپنی خوشی میں آئے، ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بندہ پوری خوشی سے آئے اور اچانک ایکسپیکٹیشن کا بالکل عکس ملے تو پھر ریاکشن بھی بہت سخت ہوتا ہے. تو یہی آپ کا ریاکشن تھا، ٹھیک ہے. اس کا ایک ڈیٹیل ہے، وہ پھر ہم آگے پڑھیں گے کہ وہ کیا تھی. بہرحال انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بتایا کہ مطابق جو ہے وہ جب نہیں کیا اور معاملات خراب ہوئے تو پھر بھی بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ یوں توبہ ہو تمہاری ہوگی. وہ توبہ کا بھی ایک پورا واقعہ ہے. تو وہ توبہ قبول بھی کی اللہ تعالیٰ نے، انہیں معاف بھی کیا. مرتد جب یہ ہو گئے تو اس کے بعد کا معاملہ ہوا، اس کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ یہ سارا کچھ ہوا. پھر اس کے بعد کیا کہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، ٹھیک. اور یاد کرو ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں فرق کرنا بتایا تاکہ تم سارے ہدایت پا جاؤ، ٹھیک ہے. فرقان یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، اسی کو تھوڑا سا میں ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں. اس سے مراد جو ہے وہ فرق کرنے والا، فرقان فرق کرنا حق اور باطل میں. تو یہاں پہ مراد تورات ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا ایک تفسیر یہ بھی کی گئی کہ فرقان سے معنی معجزات تھے جو حق اور باطل میں فرق کرتے رہے، ٹھیک ہے، جیسے آپ کا عصا اور ید بیضا، ٹھیک ہے، وغیرہ. اور ایک فرقان کے اوپر جو تعریف جو علماء کرام نے، مفسرین اکرام نے جو تفسیر کی، وہ حلال و حرام میں فرق کرنے والے احکامات، یعنی شریعت موسوی جو تمہیں عطا کی گئی، اس نے فرق کر دیا حرام اور حلال کے اندر. تو تینوں کے اوپر ہم اگر ہم لے لیں تو تب بھی بات وہی ہے کہ فرقان ملی، یعنی ان کو اتنے واضح کھلے دلائل ملے، اور پھر بھی جو ہے وہ اب اتنا کچھ مل گیا تو اس کے بعد پھر تو چاہیے یہی تھا نا کہ یہ نسل در نسل اس کے شکر گزار ہوتے ہیں، نہ شکری نہ کرتے. تو یہ بات ذکر کی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، میری قوم تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہٰذا اب اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو. یہاں اب توبہ کیسے کرو؟ وہ یوں کرو کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے تو یہ تمہارا قصاص ہو گیا، جیسے فار ایگزامپل اس بات کا، ٹھیک ہے. اپنی جانوں کو اسی طرح سے دو گے تو ابھی تو تکلیف برداشت کرو گے جان دینے کی، لیکن یہ تم پاک ہو جاؤ گے اور تمہارا جو اخروی عذاب ہے جس کے اوپر ہونا تھا وہ نہیں تمہیں ملے گا. تم اس طرح سے تمہاری توبہ قبول ہوگی، ٹھیک ہے. تو یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. یہاں مجھے ایک نقطہ بڑا خوبصورت ہے، میں انشاءاللہ اس پہ ذکر کرتا ہوں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ہم یہیں پہ رکتے ہیں اور اگلا کوشچن آنسر کا سیشن بھی کریں گے انشاءاللہ. تو ہوا یہ کہ انہوں نے جانوں پہ ظلم کیا. لفظ یہاں پہ جو استعمال ہے نا قرآن پاک کی آیت میں، وہ جان پہ ظلم کرنے کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے، کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ انکم ظلمتم انفسکم، ٹھیک ہے نا، کہ اپنی جانوں پر انہوں نے ظلم کیا ہے. تو جانوں پہ جب ظلم کیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، تو اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کریں تو پاکیزگی ملے گی، تو یہ لوگ جو ہیں وہ پاک ہو جائیں گے، تب ان کا معاملہ جو ہے وہ درست ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے کہا اور کہا کہ جو ہے وہ جنہوں نے پوجا نہیں کی ہے وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کریں.
مجرم راضی خوشی سکون کے ساتھ قتل ہو جائیں. ٹھیک ہے، وہ لوگ اس پر راضی ہوئے اور صبح سے شام تک 70,000 لوگ جو ہے وہ قتل ہوئے تھے. تب جو ہے وہ اس کے بعد بھی معاملہ ختم نہیں ہوا. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے اس کے بعد گر گرا کر رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ ان کی معافی التجائیں کی. اے اللہ معاف کر دے، ہم نے اپنی طرف سے جو ہم کر سکتے تھے وہ کر دیا ہے، مالک مولا اب ان کے اوپر مواخذہ نہ ہو مزید. یہ دنیا کی تکلیف تو انہوں نے لے لی، لیکن جو ہے وہ آگے آخرت کی تکلیف نہ ہو، یہ بخشے جائیں. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ قاتل اور مقتول دونوں کی معافی ہے، دونوں کے دونوں جنتی. ٹھیک ہے، اب یہ ہے یہاں پہ جانوں پہ ظلم کیا اور معاملہ یہ ہے. اب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرم کیا ہے؟ سورہ نساء کے اندر اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو کیا آپ قتل کرو گے تو پاک ہوگے؟ کہا نہیں، اب چونکہ تم موسیٰ علیہ السلام کی امت نہیں ہو، تم میرے حبیب کی امت ہو. کہا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ. ٹھیک ہے، تو اے محبوب یہ جانوں پہ ظلم کریں نا تو کچھ نہ کریں مدینے آ جائیں، تو یہ آپ کے سامنے آ جائیں. جاؤکا، اے محبوب یہ آپ کے پاس آ جائیں، فاستغفر اللہ، یہاں آ کے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں. تو کیا پھر تب معافی مل جائے گی؟ کہا نہیں، واستغفر لہم الرسول، اور پھر جو ہے وہ رسول یعنی آپ بھی ان کے لیے سفارش کر دیں میرے پاس، اور آپ بھی ان کی توبہ چاہیں. تو جب آپ ان کی توبہ چاہیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یعنی پہلے یہ آپ کی بارگاہ میں آگے شرمندگی کا اظہار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں، اور پھر آپ بھی مہر ثبت فرما دیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر تم پالو گے اللہ تعالیٰ کو تواب رحیمہ. ٹھیک ہے، تم جو ہے وہ لَوَجَدُ اللَّهَ تواب رحیمہ، تم اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ نہایت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا پالو گے. تو مطلب کہنے کا دیکھیں سبحان اللہ، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروٹوکول ہے. حبیب ہوتا ہے، اور حبیب کے ذریعے پھر دیکھو امت پہ کتنی آسانیاں ہیں، امت پہ کتنی کرم نوازیاں ہیں، امت پہ کتنا کمال ہے. اور پھر امت کو تو چاہیے تھا، دیکھو بات تو ہو رہی ہے بنی اسرائیل سے، لیکن لیسنز ہمارے لیے بھی تو ہے نا. ٹھیک ہے، کہ ان کے پر نعمت ہوئی، فضیلت ہوئی، اس کو بھول گئے تو دیکھو ان کے ساتھ کیا ہو رہا. تو ہم پہ بھی تو نعمت ہوئی ہے، فضیلت ہوئی ہے، اور اس سے بڑھ کر ہوئی ہے. مجھے ابھی وقت اجازت دے تو میں آپ کو کتنی فضیلتیں بیان کر سکتا ہوں جو بنی اسرائیل پر ہوئی ہیں، اور ہم پہ اس سے کئی گنا زیادہ ہوئی ہیں. یہ بھی آگے آئیں گی بھی، ہم ذکر کرتے رہیں گے اس کا. تو دیکھیں اتنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں تو کیا چاہیے تھا، ہم کیا کرتے اور ہم کیا کر رہے ہیں، یہ ہمیں خود سوچنا ہے. ہر بندہ خود سوال کرے. آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے خود سوال کرنا ہے کہ میری ذات سے میں نے کتنا کو کر لیا ہے. دس از واٹ آئی ہیو ٹو تھنک ایز این انڈیویجول. یہی اصل مقصد ہے درس قرآن کا. تو یہ معاملہ ہے. ٹھیک ہے، یہاں ایک اور مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ جب کوئی مرتد ہوتا ہے تو مرتد کی سزا قتل ہے. مرتد کی سزا، یہ بھی رائٹ ہے، یہ بالکل رائٹ ہے. مرتد کی سزا جو ہوتی ہے وہ قتل ہی ہے. ٹھیک ہے، جب کوئی شخص جو ہے وہ مسلمان ہونے کے بعد اس کو چھوڑتا ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ اس کو مرتد کہتے ہیں. یہ آپ کو اتنا تو کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ جو ڈیزیگنیشنز ہیں نا اسلام کی، یہ تو ایٹ لیسٹ آنی چاہیے. کافر کیا ہے، منافق کیا ہے، مسلمان کیا ہے، مومن کیا ہے، مرتد کیا ہے، آپ کو کم از کم اتنا تو پتہ ہونا. یہ تو بیسکس ہے، آپ کو ان کا فرق تو آنا چاہیے. آپ کو نیچلی ساری ٹھیک نہیں گالی کوئی نہیں، تو ایسا تو نہیں ہوتا نا. کیا ریزن ہے کہ قادیانی بدتر ہے. بہت سارے لوگ مجھ سے بڑے معصومانہ سوال پوچھتے ہیں تو مجھے ہنسی بھی آتی ہے. تو یہ کہتے ہیں دیکھو جی قادیانیوں کا بائیکاٹ اتنی سختی سے کیوں، آپ تو ایپل بھی یوز کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں دیکھو ایپل والے مرتد نہیں ہیں، یہ مرتد ہے. فرق ہے دونوں کے حکم میں. A big difference there is. میں اگر شیزان والوں کا جوس نہیں پی رہا، اچھا یہاں پہ کوئی بات بتا دوں، اگر میں یہاں پہ رہتے ہوئے پران استعمال نہیں کر رہا، پران قادیانیوں کا پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی کر رہا ہے تو بھی توبہ کر لے، آئندہ کے لیے نہیں اس کو بائیک آؤٹ کریں، اور جہاں پہ آپ بھیج سکتے ہیں اس بات کو پھیلائیں. یہ بنگلہ دیش سے انہوں نے
اور یہ ویل ویریفائڈ ہے، ہم لوگوں نے خود اپنی ٹیم سے بھی ویریفائی کیا ہے الحمدللہ، ہمارے لڑکے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں الحمدللہ اس حوالے سے، یہ ویل ویریفائڈ ہے کہ قادیانی کا پروڈکٹ ہے یہ، ٹھیک ہے. تو ایسی چیزوں سے آپ دور رہیں جہاں پتہ چل جائے کہ یہ بالکل خاص. تو مرتدوں کا جو ہے مرتد ہے، اس کے معاملات الگ ہیں، اس کے اوپر بھی کبھی ڈیٹیل میں کر لیں گے بات. بہرحال ابھی جو مسئلہ ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ مرتد کی جو سزا ہے دراصل وہ قتل ہے، ٹھیک ہے. اور یہ آپ کا میرا کوئی فیصلہ نہیں ہے، یہ اللہ اس کے حبیب علیہ السلام کا سلسلہ ہے. اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو عرض کیا، دین ہماری سوچ سمجھ کا نام نہیں ہے، ہماری عقل کا نام نہیں. مجھے جو کیا لگ رہا ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا، اللہ نے ہمارے اچھے لگنے نہ لگنے کا نام اسلام نہیں رکھا، ٹھیک ہے. آپ کمفرٹیبل ہیں نہیں ہیں، اٹس ناٹ اسلام. اسلام از جو اللہ اس کے حبیب کہتے ہیں، whether you like it or you do not like it، اس کے مطابق فلیکسیبلٹی کرنا، دیٹ از اسلام. اسی کو کہتے ہیں اسلام، سمجھ رہے ہیں. تو بس یہ ہے حکم، ہے تو ہے، that's it. ابھی غور کریں نا، میری بات سمجھیں اس بات کو. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں قوم والوں نے قوم والوں کو قتل کیا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی تعریف ہو رہی ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں. تو وہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ اللہ میری تو سمجھ نہیں آتا، ہم کیوں کریں، لیکن کیا ہے. تو جنہوں نے کیا ان کی تعریف بھی ہو رہی ہے. یہی ہے اسلام بھائی، سمجھو، ٹھیک ہے. یہ کوئی لاجک سب چلی جاتی ہے کہیں دوسری جگہ پہ. الحمدللہ موسٹلی دین لاجیکل ہی ہے، ہماری سمجھ میں شاید نہیں آتا، تو دیٹس اندر پارٹ. ہماری شاید کبھی کئی جگہ پہ سوئی اڑ جاتی ہے، ہم وہ تھوڑا سا پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ سارا یہی ہے، تو دیٹ از اور پرابلم، یہ دین کی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال مرتد کی سزا کے حوالے سے یہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر رہا ہے، تو جو اللہ کا باغی ہوگا اسے قتل کر دینا ہی حکمت اور مصلحت کے عین مطابق ہے. آپ اس طرح جانتے ہیں دنیا کا کوئی ملک ہو، اس کا غدار پکڑا جائے، ٹھیک ہے، تو جب ملک کی غداری کے اوپر کوئی ایشو نہیں ہے اور ہم پراؤڈ فیل کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے نا، کہ یار دیکھو یہ ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے غداری کرے تو اس پہ کیوں مسئلہ ہے لوگوں کو، سمجھ رہے میری بات. دیٹ از ویری کلیئر، ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے نا. یہ الگ بات ہے کہ وائرس آ گیا ہوا کہ جگہوں پہ تو لوگوں کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، لوگ اسے کہتے ہیں یہ شدت نہیں ہے بھائی، دیٹس ویری کلیئر تھنگ، ٹھیک ہے. آپ یہ آئی ایس آئی سے کوئی غداری کر لے تو آپ پراؤڈلی کہتے ہیں کہ اڑا دو، کوئی بات نہیں، اور یہ تو معروف بات ہے. تو بس یہی ہے. تو جو جس ملک میں آپ رہتے ہیں یہاں پہ آپ جانتے ہی ہیں، ٹھیک ہے، معروف کیسز بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو نو ایشوز ایٹ آل، اور پوری دنیا میں پیغام جاتا ہے کہ جب آپ کوئی حرکت کرتے ہیں اور وہ کچھ اس کے کانسیکوینسز آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں، تو جو ملک کے بادشاہ ہوتے ہیں وہ پراؤڈلی کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے کیا، اور جو یہ ہماری بادشاہی اور ہماری جلال اور ہماری ہیبت اور ہماری پاور کا اظہار ہے کہ یس یہ باغی تھا تو بس نہیں رہے گا، دس از what we can do. تو پھر اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے، ٹھیک ہے. تو میرا امید ہے کہ یہاں سے اتنی بات سے صفائی جو ہے وہ ذہن کی انشاءاللہ مزید اچھے انداز ہو جاتی ہے. تو بہرحال تو اس حوالے سے جو ہے وہ اس کا معاملہ ہی ہے، تو جو ہے ہم اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے، ٹھیک ہے. تو ان کے اوپر کئی جرم بھی تھے. تو ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے وہ مجسمہ سازی کی جو حرام تھی، ہم نے اسلام نے ان کو سمجھایا، نبی کی نافرمانی کرنا اس میں شامل تھا، پھر بچڑے کی پوجا کر کے مشرک ہونا یہ تھا. یہ ساری چیزیں جو تھیں، اور باقی جو انہوں نے معاملات کیے تھے وہ شدید تھے. تو یہ سارے کام ہوئے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو ارتداد کرنے کے اوپر ان کو سزا ملی. لیکن اسی سزا کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ جب دو نبیوں نے مل کے توبہ بھی کی، گڑائے بھی، اور سارے معاملات بھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا، اور یہی قتل ان کے لیے جو ہے وہ کفارہ بھی بن گیا. تو ان باتوں کو بھی ذکر کیا جا رہا ہے، اور میں آپ کو پہلے 2 نشستیں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ بھی سلسلہ جاری رہے گا. بنی اسرائیل سے خطاب جاری ہے، اور مختلف انداز کے ساتھ، مختلف اسٹریٹجیز کے ساتھ، مختلف واقعات کو یاد کرا کر، کہیں پہ ڈرا کر، کہیں پہ نرمی کے ساتھ، کہیں پہ مختلف فضائل بیان کر کے، کہیں پہ مختلف انعامات بیان کر کے انہیں کہا جا رہا ہے کہ آ جاؤ اور اپنے رب کی طرف لوٹو. تو یہاں پہ بڑی خوبصورت بات سمجھ میں آئی کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو گیو اپ ویری کوئکلی، ٹھیک ہے. کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا یہ انداز رہا ہے
اللہ نے فوراً سارا کچھ نہیں کہا کہ تم نکل جاؤ، مغضوب علیہم ولا الضالین آج ہم پڑھتے ہیں، اور جنہوں نے اس کی تفسیر سنی ہوئی ہے ان کو پتہ ہے کہ مغضوب اور ضالین سے مراد یہود و نصارہ ہی ہیں، تو اتنی جلدی سے نہیں آگے وہ اس گروہ کے اندر، دیر از اے ہول پروسیس بیہائنڈ دیٹ، ٹھیک ہے، ان کو سمجھنے سمجھانے کا پورا ایک پروسیس ہے، ان کے اوپر محنت ہے، ان کو بتانے کی کوشش کی گئی ہے، ہر انداز سے سمجھایا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو تنبیہ بھی کی گئی ہے، ترغیب بھی دی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو سارا کچھ کیا گیا ہے، لیکن سٹل اگر وہ نہیں مانے تو پھر دیٹ واز دیئر اون چوائس، ٹھیک ہے، تو اپنی چوائس کے بعد دے آر ان ٹو دیٹ اسپیسیفک پلیس جہاں پہ آپ کھڑے ہیں، تو یہ کوئی وہ زبردستی دین نے تھوپا نہیں ہے کسی کے اوپر کہ یہ گروہ گندا ہے تو یہ گروہ اچھا، ایسا نہیں ہوا، یا پروسیس خود پڑھ رہے ہیں آپ، تو قرآن آپ کو یہ بتا رہا ہے اور سمجھا رہا ہے، اینڈ دیر آر مینی مور لیسنس، تو جتنا جتنا اس کو سمجھ لے اتنا تو لے جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین پڑھنے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن سے عشق نصیب کرنے کی توفیق نصیب ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں قرآن فہمی نصیب فرما دے، اور اس کی برکت سے جو جو مشکلات ہیں پریشانی ہیں وہ دور ہوں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔